شہر اقتدار میں بھی انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور سیاسی جماعتوں سے ٹکٹ لینے کے معاملات چل رہے ہیں، تو دوسری جانب انتخابی مہم بھی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد کے حلقہ NA-47 میں تگڑے مقابلے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حلقے کے مسائل اور عوام کے مطالبات کیا ہیں اور امیدوار الیکشن جیتنے کے لیے کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں، اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد نواز، حافظ عبد الماجد، آفتاب جہاں اور امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے احمد نواز بتائیے گا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے امیدوار ذیشان نقوی عرف شانی شاہ کے ساتھ آپ موجود ہیں، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف چودھری صاحب، اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے حلقہ 47 سے امیدوار ہیں۔ اس حلقے کے 2,27,000 سے زائد جو ووٹر ہیں، تو کاشف چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ 2,27,000 ووٹرز کو کیا آپ ایسی اٹریکشن دیں گے تاکہ وہ لوگ جو ہیں آپ کو ووٹ کریں؟ شہر اسلام آباد کے اپنے حلقے کے عوام سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس حلقے کے سیکٹرز کے اندر G7, G6, I9, I8 اور غرض ایسی آبادیاں اور ایسے سیکٹرز موجود ہیں کہ جو پینے کے پانی سے محروم ہیں، جہاں پر سیوریج اور ڈرینیج لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جہاں فٹ پاتھ اور گلیاں پختہ نہیں ہیں، جہاں پارکنگ کا نظام نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے فلیٹس کے اندر سرکاری ملازمین کو کوئی دنیا کی سہولت میسر نہیں ہے۔ میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اسلام آباد کے ان سیکٹروں کی تعمیر و ترقی کریں گے۔ سرکاری ملازمین کے تحفظ کے لیے رول 20 کو بحال کروائیں گے۔ سرکاری ملازمین کے شہر کے اندر بڑی پیمانے پر اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے اور ڈیلی ویجز ملازمین کو، ایڈ ہاک ملازمین کو ریگولر کروائیں گے اور منافع بخش قومی ادارے ان کو اونے پونے نوازنے اور بیچنے اور نجکاری کی اجازت نہیں دیں گے۔ چودھری صاحب یہ فرما دیجیے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو جو مضر صحت پانی پلایا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں، اسی طریقے سے میں دیہی آبادی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ میرے حلقے کے اندر بارہکو، چراہ، تمیر، کری، راول ٹاؤن، غرجک، کوٹ ہتھیال اور ایک بڑی دیہی آبادی موجود ہے۔ یہ ساری دیہی آبادی کہنے کو تو شہر اسلام آباد کے اندر ہے، لیکن یہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہاں کا پورا نظام، نہ کوئی پینے کا پانی کا نظام ہے، نہ کوئی سیوریج کا نظام ہے، یہاں تک کہ بجلی اور سوئی گیس کے میٹروں پر سیاست ہوتی ہے، یہاں رجسٹریوں اور انتقالات پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس دیہی علاقے کے اندر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جہاں احمد نواز جماعت اسلامی کے امیدوار کاشف چودھری کے ساتھ موجود ہیں، آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے حافظ عبد الماجد سے جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ عبد الماجد بتائیے گا، مسلم لیگ نون کس طرح سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے؟ جی بالکل، الیکشن کا اعلان ہو چکا۔ 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور حلقوں میں گہمہ گہمی بھی شروع ہو چکی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حلقہ NA-46 میں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی میئر ذیشان شاہ عرف شانی شاہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، امید ہے کہ آپ کو اس میں جو ہے ٹکٹ ملے گا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے کے عوام کے مسائل کون سے ہیں؟ ہماری مین ترجیحات میں تعلیم اور صحت ہوگی جی، اور اس کے علاوہ ہم نے یوتھ کو میکسیمم گھروں سے باہر اور آئی پیڈ اور ان چیزوں سے نکال کے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو ایکٹیویٹیز کے لیے گراؤنڈز مہیا کریں جی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا موٹو ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا، وہ دن رات جیسے شہباز سپیڈ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہمارے 16 مہینوں میں ہم نے دیکھے کہ اسلام آباد میں ہم نے 160 ارب روپے کے پروجیکٹس کیے جو انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے۔ تو اب مزید بھی ہماری کوشش یہی ہوگی تھی کہ ہم اسلام آباد کی جو محرومیاں دور کریں، اسلام آباد کو دنیا کا خوبصورت ترین کیپٹل بنائیں۔ ماضی میں مین ایشوز یہ آیا کہ دیہاتوں کو بالکل اگنور کیا گیا ہے۔ اب خدا نخواستہ جو کسی رہ رہا ہے کسی دیہات میں، تو اگر خدا نخواستہ اس کی فوتگی ہو جاتی ہے تو قبرستان کا بھی ایشو آتا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جو یونین کونسل کا ووٹر ہوگا وہ قبرستان یا H11 بھی یوز کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب ہمارا پلان ہے کہ جس طرح صفائی کا عملہ دیہاتوں تک جائے، اس کے علاوہ ٹیوب ویلز دیہاتوں تک لگائے جائیں پراپر۔ جو ایک اور بڑا ایشو ہے جو اسلام آباد میں جو ریگولیشنز نہیں بنے CDA کی طرف سے، ایک لٹکتی تلوار ہوتی ہے، آپریشن آئے دن ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے، کہ اسلام آباد کے ریگولیشنز بنائے جائیں
تاکہ جو دیہی علاقے والے جو لوگ ہیں ہمارے جو حافظ عبد الماجد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. نمائندہ نیوز ون امرین علی کی جانب جائیں گے جو کہ اس وقت حلقہ این اے 47 میں موجود ہیں. امرین، بتائیے گا اس حلقے میں کل ووٹرز کی کتنی تعداد ہے اور حلقے کے خاص کیا مسائل ہیں؟ جی بالکل، بات کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. تو جرما شہروں میں اس وقت الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اس وقت میں موجود ہوں حلقہ این اے 47 میں. حلقہ این اے 47 کی بات کریں تو یہاں پر مختلف سیکٹرز ہیں جو اس حلقے کو کور کر رہے ہیں، جس میں F7 F6 G7 G6 G8 E7 اور متعدد اور بھی سیکٹرز اس میں شامل ہیں. امیدواروں کی بات کریں تو سیاسی جماعتوں کے مختلف رہنما جو ہے وہ کاغذات اپنے جمع کرا رہے ہیں اور کچھ رہنما اپنے کاغذات وصول بھی کر رہے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں حلقہ این اے 47 جس کی میں نے ابھی بات کی. تو اس حلقے سے کون سے امیدوار الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ تو 3 جماعتیں ایسی ہیں جن کے امیدوار اس وقت سیاسی میدان میں اترنے کو تیار ہیں. تحریک انصاف مصطفیٰ نواز کھوکھر کی حمایت کر سکتی ہے، جبکہ اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں تو شیخ انصر عزیز بھرپور تیاری کیے ہوئے ہیں. جبکہ دوسری جانب بات کریں جماعت اسلامی کی تو کاشف چودھری جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اور اب بات کر لیتے ہیں اس حلقے میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد کتنی ہے. تو 4,33,202 ووٹرز اس حلقے کو کور کرتے ہیں اور جن میں خواتین کی تعداد کی بات کریں تو 2,06,027، جبکہ مرد ووٹر کی بات کریں تو 2,27,175 حضرات ہیں. ٹھیک ہے امرین علی، ہمیں کل ووٹرز کی تعداد اس حلقے سے بتا رہی تھی. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. اب رخ کریں گے حلقہ این اے 47 میں بسنے والے عوام کا. اس وقت نمائندہ نیوز ون آفتاب جہاں آپارا میں شہریوں کے ساتھ موجود ہیں. آفتاب، بتائیے گا شہری کیا بتاتے ہیں، ان کے حلقے کے کیا مسائل ہیں؟ جی بالکل، ہمارے نمائندگان حلقہ این اے 47 کی امیدواروں کے ساتھ موجود تھے اور ہماری ساتھی رپورٹر امرین علی نے بھی یہ بتایا کہ حلقہ این اے 47 میں ٹوٹل جو ووٹرز تھے ان کی تعداد کتنی ہے. تو آپ کچھ حلقہ این اے 47 کے مسائل کے حوالے سے بھی باتیں ہیں. میں اس وقت حلقہ این اے 47 کے جو مین سیکٹر ہے یہاں پر موجود ہوں اور یہاں کے علاقہ مکینوں سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے مسائل جو ہے وہ جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں یا جتنے بھی اس حلقے سے امیدوار جیتے ہیں ووٹ لے کر، انہوں نے اب تک ان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کر سکے ہیں. لیکن اب بھی ان کو امیدیں ہیں کہ آنے والے جو امیدوار ہیں وہ جو وعدے ان سے کریں گے وہ امیدیں جو ہے وہ پوری بھی کریں گے. تو یہاں کے جو مسائل ہیں، اگر مین مسائل کے حوالے سے بات کرتے چلے تو یہاں کے جو سب سے بڑا ایشو ہے اسلام آباد کا وہ پانی کا ایشو ہے. اور اس سیکٹر میں بھی پانی جو ہے وہ اس کی قلت بھی ہے اور ساتھ ساتھ پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی یہاں پر پھیل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو گلیاں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میرے ساتھ اس علاقے کے جو علاقہ مکین ہے وہ بھی موجود ہے، ان سے بھی ہم جانیں گے. سر بتائیے گا، الیکشن قریب ہے اور ووٹ آپ کس کو دیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کیا ایشوز آپ کے ہیں اور کیا امیدیں ایشوز آنے والے جو امیدوار ہیں وہ پورا کریں گے؟ جی سب سے پہلے تو ہم یہ آس لگا کے بیٹھے ہیں لوگوں جو ہم سے ووٹ لیں گے، تو سب سے پہلے وہ ہمارے پانی جو پینے والا ہے صاف، اس کے لیے بندوبست کریں. اور امید تو ظاہر ہے لگانی پڑتی ہے ان سے، تو لیکن پچھلی دفعہ بھی جو حکومت آئی اس نے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا اس میں. تو اس دفعہ ہم نے جو آس لگائی ہے وہ سب سے پہلے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے، اور دوسرا پانی کی شارٹیج بہت زیادہ ہے یہاں پہ، اور پلس یہاں پہ جو گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے، گلیاں جو آپ نے دیکھی ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ جو ہے نا ہمیں جو درست کر کے دیں. بالکل اپنے جانا شہر اقتدار میں انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے. حمران احمد نواز، حافظ عبد الماجد، آفتاب جہاں اور امرین علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ چاروں کا بہت شکریہ.